ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ مئی کے اواخر تک دوسرا ٹیکہ لینے والوں کو ہی دی جائے گی ویکسین۔ سرینواس راؤ نے کہا سرکاری ہاسپٹلس میں نہیں ہے آکسیجن کی قلت۔ کووشیلڈ کے دونوں ٹیکوں کے درمیان وقفے میں اضافہ، مرکز نے کہا 12 تا 16 ہفتوں کے درمیان لیا جا سکتا ہے دوسرا ٹیکہ۔ ملک میں ویکسین کی دستیابی میں اضافے کے لیے مرکز کے اقدامات، غیر ملکی ٹیکوں کی درآمد کو اندرون 1 یا 2 یوم دی جائے گی اجازت۔ بھارت میں ٹیکہ کی تیاری سے جانسن اینڈ جانسن کا اتفاق، کو ویکسین فارمولا دیگر کمپنیوں کو دینے کے لیے بھارت بایو ٹیک راضی، وی کے پال کا اعلان۔ اور کسانوں کے کھاتوں میں پی ایم کسان ندھی کے 8ویں مرحلے کی رقم ہوگی جمع، وزیر اعظم نریندر مودی کل کریں گے رقم جاری۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے کووڈ وبا کی روک تھام کے لیے ہر فرد کو کاوشیں کرنے ضروری ہے۔ بیماری سے بچنے کے لیے ماسک پہنیں، سماجی فاصلے کا لحاظ رکھیں، انفرادی صفائی کے اصول اپناتے ہوئے بار بار ہاتھوں کو دھوئیں۔ ہر اہل فرد کو چاہیے کہ وہ لازمی طور پر کووڈ کا ٹیکہ لیں۔ صحت عامہ کے ڈائریکٹر جی سرینواس راؤ نے واضح کیا کہ ریاست میں ویکسین کی قلت کے پیش نظر اس مہینے کی اواخر تک دوسرا ڈوز لینے والوں کو ہی ٹیکے دیے جائیں گے۔ انہوں نے حیدرآباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب بھی ریاست گیر سطح پر 18 لاکھ افراد کو دوسرا ٹیکہ دیا جانا ہے۔ ان تمام کو دوسرا ڈوز دینے کے بعد مزید افراد کو ویکسین دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے معائنوں اور ٹیسٹ کے لیے باہر آنے والے افراد کو لاک ڈاؤن سے مستثنی قرار دیا گیا ہے۔ اس کے پیش نظر انہوں نے عوام سے دوسرا ڈوز لینے کا مشورہ دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریاست میں اب تک 5000 سے زائد آکسیجن بستر اور 17000 سے زائد آئی سی یو بیڈ خالی ہے۔ سرکاری ہاسپٹلس میں ادویات اور آکسیجن کی قلت نہیں ہے۔ مرکز نے غیر ملکی ویکسین کی درآمد کو اندرون 1 یا 2 یوم لائسنس دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ کے ایف ڈی اے یا WHO کی جانب سے منظور شدہ ٹیکے کی درآمد کو اجازت دی جائے گی۔ یہ بات نیتی آیوگ کے رکن وی کے پال نے بتائی۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکوں کی درآمد کے لیے کوئی بھی درخواست زیر التوا نہیں ہے۔ انہوں نے دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بیرونی ممالک سے آنے والے ٹیکوں کے لیے فائز، موڈرنا، جانسن اینڈ جانسن جیسی کمپنیاں مرکزی بایولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور وزارت خارجہ سے ابتدا سے ہی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاریہ سال اگست تا دسمبر کے درمیان ملک کی عوام کے لیے 216 کروڑ ڈوز ویکسین کی پیداوار ہوگی اور تمام کے لیے ویکسین دستیاب رہے گی۔ مرکزی حکومت نے کووشیلڈ کے دونوں ٹیکوں کے درمیان کا وقت 12 سے 16 ہفتے اضافہ کرنے کی ڈاکٹر این کے اروڑا کی قیادت میں قائم کی گئی کووڈ ورکنگ گروپ کی سفارش کو مرکز نے منظوری دے دی ہے۔ اس وقت کووشیلڈ کے دونوں ٹیکوں کے درمیان 4 تا 8 ہفتوں کا وقت دیا جا رہا ہے۔ دیگر ممالک بالخصوص برطانیہ میں کووشیلڈ ٹیکوں کے درمیان وقفے کو بڑھانے کے بعد اس کے ثمر آور نتائج کے تناظر میں مرکزی وزارت صحت نے بھی اس کا فیصلہ کیا ہے۔ کووڈ ورکنگ گروپ کی سفارشات کو نیتی آیوگ کے رکن ڈاکٹر وی کے پال کی قیادت میں تشکیل دی گئی قوم ماہرین کی کمیٹی نے جمعرات کو منظوری دی ہے۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ریاست میں لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوسرے دن آج صبح 6 بجے سے 10 بجے کے درمیان لوگ اشیاء ضروریہ خریدنے کے لیے بازاروں کا رخ کرنے لگے۔ بعد ازاں سڑکیں سنسان ہو گئی۔ سرکاری ملازمین، میڈیا کے نمائندوں، ہاسپٹلس کے عملے کے علاوہ ویکسین لینے کے لیے جانے والوں کو ہی اجازت دی جا رہی ہے۔ ریاست کی سرحدوں کے پاس چیک پوسٹ قائم کیے گئے ہیں۔ اسی طرح بینکس اور پیٹرول پمپس اور سرکاری دفاتر میں عملے کی کم تعداد کے ساتھ خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کئی ریاستوں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملک کے تقریباً 80% علاقوں میں ابھی تک پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ جن ریاستوں میں لاک ڈاؤن پر عمل کیا جا رہا ہے ان ریاستوں میں توسیع کی جا رہی ہے۔ تازہ طور پر مہاراشٹر میں لاک ڈاؤن کے طرز پر عائد سخت پابندیوں میں اگلی ماہ کی 1 تاریخ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ واضح کیا گیا ہے کہ RT-PCR نیگیٹو رپورٹ رکھنے والوں کو ہی ریاست میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی۔ ملک میں سب سے زیادہ کورونا کیسز میں سامنے آنے کے بعد ریاست مہاراشٹر میں پچھلے مہینے کی 5 تاریخ کو لاک ڈاؤن جیسی سخت پابندیاں نافذ کر دی گئی تھی۔ بہار میں لاک ڈاؤن میں 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ 15 مئی کو لاک ڈاؤن ختم ہونے والا تھا، لیکن حکومت نے اس میں توسیع کا فیصلہ کیا ہے۔ 16 تا 25 مئی لاک ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر بہار نتیش کمار نے ٹویٹر پر پیام میں یہ بات بتائی۔ اسی طرح جنوبی ہند کی تمام ریاستوں میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ کرناٹک، تمل ناڈو، کیرلا، گوا، پڈوچیری، آندھرا پردیش،
تلنگانہ میں لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے. ریاستی حکومتوں کی جانب سے عائد کردہ سخت پابندیوں کی وجہ سے لوگ گھروں میں محفوظ ہیں. مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن ریڈی نے کہا کہ عوام تعاون سے کووڈ کے دوسرے مرحلے کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے بی بی نگر میں واقع ایمز ہاسپٹل کا معائنہ کیا. مرکزی وزیر نے وہاں دستیاب سہولیات سے متعلق عہدیداروں سے بات چیت کی. اس موقع پر کشن ریڈی نے کہا کہ اندرون ایک ہفتہ یہاں 50 تا 200 بستر وینٹیلیٹرز اور آکسیجن دستیاب رہیں گے. انہوں نے ریاستی حکومت کو مشورہ دیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کورونا بحران کے دوران ریاست میں ریمڈیسیور انجیکشن، آکسیجن اور ویکسین کی قلت نہ ہونے پائے. کشن ریڈی نے آندھرا پردیش کی طرح تلنگانہ میں بھی کورونا کو آروگیہ شری کے تحت لانے اور صحافیوں کی فرنٹ لائن واریئرز کی حیثیت سے نشاندہی کرنے کا مشورہ دیا ہے. ملک بھر میں کل عید الفطر منائی جائے گی. کل شوال کا چاند نظر نہ آنے کے سبب رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا تھا کہ آج یعنی 13 مئی کو 30واں روزہ ہوگا، جبکہ 14 مئی بروز جمعرات عید الفطر منائی جائے گی. اسی دوران علماء کرام نے کورونا کے پیش نظر عیدگاہ کے بجائے گھروں میں ہی نماز ادا کرنے کا مشورہ دیا ہے. علماء، مشائخین، معززین، منتخبہ قائدین اور اعلیٰ عہدیداروں نے متفقہ طور پر اپیل کی ہے کہ عید الفطر کے موقع پر گزشتہ سال کی طرح نمازیں اپنے گھروں میں ہی ادا کریں، کیونکہ اس مرتبہ وائرس پہلے سے زیادہ شدید ہے. اسی طرح بیرسٹر اسدالدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ نے ٹویٹر کے ذریعے مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گھروں میں ہی نماز ادا کریں اور کورونا قواعد پر عمل کریں. کورونا کی وبا کے درمیان پاکستان، سعودی عرب، یورپ، امریکہ، افریقہ اور دنیا کے متعدد ملکوں میں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے. چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزراء نے ریاست کے عوام کو عید کی مبارکباد پیش کی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اقلیتوں کی فلاح بہبود کی اسکیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا رہا ہے اور اس کے ثمرآور نتائج برآمد ہو رہے ہیں. یونین پبلک سروس کمیشن نے کورونا وائرس کے تناظر میں یو پی ایس سی پریلیمز امتحان ملتوی کر دیا ہے. اس مہینے کی 27 تاریخ کو یہ امتحان منعقد کیا جانے والا تھا، اب یہ 10 اکتوبر کو ہوگا. یو پی ایس سی کمیشن نے یہ بات بتائی. واضح ہے کہ گزشتہ سال بھی کورونا کی وجہ سے سول سروسز کے امتحانات ملتوی کر دیے گئے تھے. 31 مئی کو ہونے والا امتحان 4 اکتوبر کو شیڈول کیا گیا ہے. دوسری جانب کورونا کے کیسز میں اضافے کو دیکھتے ہوئے یو پی ایس سی نے تمام امتحانات ملتوی کر دیے ہیں. ریاست میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے گھر گھر ہیلتھ سروے کرایا جا رہا ہے. ضلع جنگاؤں میں اس مؤثر طریقے سے عمل آوری کی جا رہی ہے. ڈسٹرکٹ میڈیکل آفیسر ڈاکٹر مہندر طبی عملے کے ساتھ سروے میں حصہ لیتے ہوئے لوگوں کو کورونا سے محفوظ رہنے کے لیے مناسب مشورے دے رہے ہیں. اسی طرح ضلع جنگاؤں میں ابھی تک 1,70,000 مکانات کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے. عادل آباد ہاسپٹل کے جنرل فزیشین ڈاکٹر راکیش ریڈی نے بتایا کہ کووڈ کے دوران علاج کے ساتھ ساتھ اچھی غذا کا استعمال مریض کے جلد سے جلد صحت یاب ہونے کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے. انہوں نے دوردرشن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ کی دوسری لہر کے پیش نظر ہر ایک کو احتیاطی تدابیر پر عمل آوری کرتے ہوئے اس کے پھیلاؤ کو روکنا چاہیے. انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ ڈاکٹرز کی تجویز کردہ دوائیں استعمال کریں اور ویکسین سے متعلق کسی بھی طرح کے خوف و خدشات کا شکار نہ ہو. پی ایم کسان ندھی اسکیم کے تحت کسانوں کو 8ویں مرحلے کے تحت مالی امداد جمعے کو حوالے کی جائے گی. وزیر اعظم نریندر مودی صبح 11 بجے کسانوں کے کھاتوں میں جمع کی جانے والی رقم جاری کریں گے. اس کے ذریعے 950 کروڑ کسان خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا. 8ویں مرحلے کے تحت کسانوں کے بینک کھاتوں میں 19,000 کروڑ سے زائد رقم جمع کی جائے گی. اس موقع پر وزیر اعظم مستحقین سے بات چیت بھی کریں گے. اس موقع پر مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر بھی موجود ہوں گے. واضح رہے کہ پردھان منتری کسان سمان ندھی اسکیم کے تحت مستحق خاندانوں کو ہر سال 6,000 روپے کی مالی امداد مرکز کی جانب سے دی جاتی ہے. یہ رقم راست کسانوں کے کھاتوں میں جمع کروائی جاتی ہے. ابھی تک اس اسکیم کے تحت 15,000 کروڑ سے زائد رقم کسانوں کے کھاتوں میں جمع کروائی جا چکی ہے. فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی. آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں. مجھے دیجیے اجازت. اب آپ دوردرشن یادگیری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ، ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ @DD یادگیری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانہ کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے. مئی کے اواخر تک دوسرا ٹیکہ لینے والوں کو ہی دی جائے گی ویکسین. سرینواس راؤ نے کہا سرکاری ہاسپٹلس میں نہیں ہے آکسیجن کی قلت. کووڈ شیلڈ کے دونوں ٹیکوں کے درمیان وقفے میں اضافہ. مرکز نے کہا 12 تا 16 ہفتوں کے درمیان لیا جا سکتا ہے دوسرا ٹیکہ.
ملک میں ویکسین کی دستیابی میں اضافے کے لیے مرکز کے اقدامات، غیر ملکی ٹیکوں کی درآمد کو اندرون 1 یا 2 یوم دی جائے گی اجازت۔ بھارت میں ٹیکہ کی تیاری سے جانسن اینڈ جانسن کا اتفاق، کو ویکسین فارمولا دیگر کمپنیوں کو دینے کے لیے بھارت بایوٹیک راضی، وی کے پال کا اعلان۔ اور کسانوں کے کھاتوں میں پی ایم کسان ندھی کے 8ویں مرحلے کی رقم ہوگی جمع، وزیر اعظم نریندر مودی کل کریں گے رقم جاری۔